بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ حضرت بی بی فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حسن اور حسین کی رونے کی آواز بار بار مسجد نبوی میں آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ بے چین ہو گئے۔ آپ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو آواز آئی، اے بابا جان، آپ اندر آنے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر گھر کے اندر پھینک دی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ اے بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھانپ سکوں، اسی لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کی چادر سے ڈھانپ لیا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بے چین ہو گئے کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ابھی اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان حکم فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن و حسین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن و حسین کی رونے کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر تک آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے بابا جان، 2 دن سے حسن و حسین نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کاندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اس کو بھی آرام مل جائے گا۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زار و قطار رونے لگیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ کیسے پلاؤں؟ بس جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چسانا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنا شروع کیا تو ان کو بھی آرام مل گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پا لیا۔ اتنے میں مسجد نبوی سے اذان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں
تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا، پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا پتھر باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن میں 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی اپنا مصلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلح اٹھایا تو دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے بیٹی جتنا چاہے اٹھا لے، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خزانے پر ہاتھ نہیں لگایا اور اپنا مصلح واپس رکھ دیا۔ تو یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، تو 3 دن کی بھوکی ہے، مگر میں تو آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، 4 دن سے بھوکا ہوں۔ تو پیارے دوستو، ان کو کیا ضرورت تھی کہ 4 دنوں تک بھوکا رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو جنت سے کھانا بھی منگوا لیتے، مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی امت کے لوگوں کی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ 3 دن 4 دن تک دنیا والوں کو بھوکا رہ کر دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر دکھایا، دنیا والوں کو سکھایا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ہم اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔